خوش آمدید دوستو. آج کا ہمارا موضوع ہے یتیم خانے. یتیم خانے ایک ہمارے معاشرے کا ناسور ہے، اسلامی معاشرے کا. میں آپ کو بتاؤں مہذب دنیا میں کیا ہوتا ہے. مہذب دنیا میں ایک سسٹم ہوتا ہے جسے کہتے ہیں فوسٹر کیئرنگ سسٹم. اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جو بچے ظاہر ہے یتیم تو ہوتے ہی رہتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں یتیم کی کیٹیگری صرف وہی ہے جس کے ماں باپ مر جائیں. لیکن یہاں کی جو مہذب دنیا ہے، باہر کی جو دنیا ہے، اس کے اندر یتیم کی کیٹیگری ایک بہت وسیع کیٹیگری ہے. اس کے اندر وہ لوگ بھی آ جاتے ہیں جن کے ماں باپ ڈرگ ایڈکٹس ہوں، تو ظاہر ہے ان کے بچے ان سے لے لیے جاتے ہیں اور ان کو کسی اور گھر میں دے دیا جاتا ہے. اس کے اندر وہ بھی آ جاتے ہیں، وہ ماں باپ والدین بھی آ جاتے، وہ بچے بھی آ جاتے ہیں جن کے والدین جیلوں میں لمبی سزائیں کاٹ رہے ہوں، کنوکٹس ہوں. اور اس کے علاوہ ڈومیسٹک وائلنس والے بھی، یعنی جس گھر میں لڑائی جھگڑا مار کٹائی چیخ دھاڑ بہت زیادہ ہو، تو وہاں سے بھی گورنمنٹ جو ہے ان کے بچوں کو لے کر اور ان لوگوں کو دے دیتی ہے جن کے پاس جو بچوں کو رکھنے کی استطاعت رکھتے ہیں. اچھا، اور یہ سسٹم کام کیسے کرتا ہے؟ ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی بھی بچہ آپ اٹھا کر لے جائیں. یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ لوگ جن کے پاس بچے جن کے نہیں ہوتے، وہ اپنے علاج پر پیسہ خرچ کرنے کی بجائے وہ ایک اپلیکیشن دے دیتے ہیں کہ ان کو کوئی بچہ دے دیا جائے اڈاپشن کے لیے. اور سب سے پہلی بات تو میں آپ کو یہیں پہ بتا دوں کہ بہت ساری اپلیکیشنز جو ہوتی ہیں وہ شارٹ لسٹ ہو کر ریجیکٹ ہو جاتی ہیں. بہت کم لوگوں کو یعنی وہ اپروو کرتے ہیں جن کے پاس جن کا پولیس ریکارڈ اچھا ہو، جن کا مالی حالات اچھے ہوں اور جن کا یعنی کریکٹر اچھا ہو، انہیں کو وہ بچے لینے کی اڈاپٹ کرنے کے لیے اجازت دیتے ہیں. اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے، پھر ان لوگوں کو کئی سال انتظار کرنا پڑتا ہے کہ کہیں کوئی بچہ اگر ہو اویلیبل ہوگا تو وہ ان کو دے دیتے ہیں. اور یہاں پر یتیم خانے نہیں ہوتے. یہاں پر وہ جو بچے پھر جب وہ بچے دیتے ہیں ان کو، تو اس کے بعد پھر گورنمنٹ مانیٹر کرتی رہتی ہے کہ وہ بچوں کی صحیح تربیت کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں، اسکول بھیج رہے ہیں اور ان کے ساتھ کوئی زیادتی تو نہیں ہو رہی ہے، وہ تھوڑا مانیٹر کرتے رہتے ہیں. استحصال تو یہاں پر بھی ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ وہ چیز اس کو قانونی تحفظ نہیں ہے. اور جو لوگ اگر ایسے کوئی کیسز پکڑے جائیں تو وہ قانون کی گرفت میں آ جاتے ہیں اور ان کو ان کی جان چھڑانا بہت مشکل ہو جاتا ہے. لیکن جو اسلامی ممالک ہیں اس کے اندر جو یتیم خانے ہیں ان کا استحصال بہت زیادہ ہوتا ہے اور ان کو قانونی تحفظ اور مذہبی تحفظ بھی حاصل ہوتا ہے. اور پھر یہ کہ انہی چیزوں کو فالو کرنا ایک طرح کا یعنی ثواب کا کام سمجھا جاتا ہے، یعنی اس کو معیوب نہیں سمجھا جاتا، جو سب سے بڑی قباحت ہے اس کے اندر. تو آج ہم اس کے اوپر تھوڑی سی ذرا بات چیت کریں گے. اور جو اسلامی نظام ہے یتیم خانوں کا، یہ ایک بہت بڑی لعنت ہے، ایک بہت بڑا قرض ہے. کیسے، پہلے میں آپ کو اس کا تھوڑا سا ذرا بتا دوں کہ ہوتا کیا ہے، پھر میں آپ کو اس کے بارے میں قرآنی آیات جو ہیں جن کا سہارا مسلمان لیتے ہیں وہ بھی میں آپ کو تھوڑا سا سمجھا دوں گا. ہوتا یہ ہے کہ بچہ جو آپ لے لیتے ہیں وہ ایک تو محرم اور نامحرم کا جو سلسلہ ہے اسلام میں، وہ 18 سال کا بچہ ہوتا ہی ہے. یعنی 18 سال تو بلاغت کی عمر حکومتوں نے طے کر دی ہے نا، لیکن بہرحال اسلام میں تو 12-13 سال میں ہی بالغ ہو جاتا ہے بچہ. تو اس ٹائم پر سے ان کی شادی کی اس کی فکر پڑ جاتی ہے کہ اس کو جلدی سے شادی کر کے کسی طرح سے بھی گھر سے نکال دیں، کیونکہ وہ وہاں پہ ان کو نامحرم اور محرم والا مسئلہ درپیش ہو جاتا ہے. اچھا، اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے کہ آپ بچے کو اپنا نام نہیں دے سکتے، اس کو اس کے باپ کے نام سے ہی پکارنا ہے. یعنی یہ کہ وہ آپ کا اور پھر وہ آپ کا وارث کبھی نہیں بنتا. یہ سب سے بڑی بات کہ وہ آپ اس کو اپنا یعنی وہ آپ کا آپ کے لیے ہمیشہ غیر ہی رہتا ہے، کیونکہ آپ نے اس کو اسی کے باپ کے نام سے پکارنا ہے. اچھا، ایک چیز ہم ہمیشہ کہتے رہے ہیں کہ جب بھی کوئی کرائم ہوتا ہے
تو ظاہر ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی بینیفیشری ہوتا ہے. اب ملا نے یہ بات کیوں اب سمجھائی ہے، اب اس نے آپ کو ایسا انڈوکٹرینیٹ کیوں کیا ہے؟ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بچے جو کہ، اور صرف یہی نہیں ہے کہ مسلمانوں میں ہوتے ہیں، چرچ بھی آپ دیکھیں کہ وہ گلی گلی گاؤں گاؤں جا کر، اور جو لاوارث بچے ہوتے ہیں ان کو اٹھا لاتا ہے، گیو اس ان دی لو آف جیسس اینڈ کرائسٹ اینڈ گاڈ اینڈ وغیرہ وغیرہ بول کر. اور وہ بڑا بڑا وہ بھلا لگتا ہے سننے کو، وہ کانوں کو وہ باتیں بہت اچھی لگتی ہیں. لیکن ایک چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ بچے بڑے تو ہو رہے ہیں، تو بڑے ہو کر پھر کہاں جاتے ہیں؟ یہ کبھی ہم نے آج تک کبھی یعنی نہیں دیکھا کہ یہ بچے جو چرچ والے اور جو مسجد والے اور مدرسے والے جو اکٹھے کرتے رہتے ہیں یتیم بچے، یہ بڑے ہو کر ہم نے ان کو معاشرے میں انڈکٹ ہوتے تو وہ کبھی نہیں دیکھا. تو پھر یہ جاتے کہاں ہیں؟ تو ملا اس کو کیوں پروپوگیٹ کرتا ہے؟ اس لیے کہ یہ بڑے ہو کر ملا کی فوج بنتے ہیں. کیونکہ ظاہر ہے جب آپ یتیم خانے جو ہیں اسلامی ممالک میں، وہ سارے آپ کی چیریٹیز پہ چلتے ہیں. تو جب وہ اپنے ساتھ ہر وقت ملا کو دیکھتے ہیں کہ جب کہیں سے بریانی آ جاتی ہے یا قورمہ آ جاتا ہے تو وہ ملا ان کے ساتھ بیٹھ کے کھاتا ہے. اور جس دن کچھ نہیں ہوتا تو وہ انہی بچوں کے ساتھ بیٹھ کر روکھی سوکھی روٹی جو ہوتی ہے وہ چائے میں ڈبو کر کھا جاتا ہے. تو جب 24/7 وہ ملا کو اپنے ساتھ دیکھتا ہے، اپنے ہی حال میں دیکھتا ہے، تو پھر ظاہر ہے اب جب وہ بڑا ہو جاتا ہے اور اگر یہ ملا اس کو بولے گا کہ یہ جیکٹ پہنو اور جاؤ بازار میں جا کر پھٹ جاؤ، تو وہ بچہ انکار نہیں کر سکتا اس کو. تو یہ ہمیں اس بات کو تھوڑا سا سیریس لینا پڑے گا کہ یہ بڑے ہو کر ملا کی فوج بنتے ہیں. اور اسی لیے، اور آپ یہ دیکھ لیں کہ جب بھی کوئی ایسا کوئی مسئلہ ہوتا ہے جیسے ختم نبوت کا ہو گیا ملک میں، یا جیسے کوئی اور توہین رسالت کے مسئلے ہو گئے، تو پڑھے لکھے گھروں میں سے تو شاید ہی آپ، یعنی کوئی بچہ جاتا ہوگا کہ جاؤ چلو ہم چلتے ہیں اور ڈنڈے اٹھا کر ہم ماریں گے جس نے توہین. لیکن یہ سارے بچے کہاں سے ایک دم سے جب بھی کوئی اس قسم کا نعرہ لگتا ہے، یہ کہاں کہاں سے نکل کر یہ لوگ آ جاتے ہیں؟ تو یہ ہیں کون؟ یہ کوئی گھروں کے بچے تو ہیں نہیں. تو یہ سارے کے سارے یتیم خانے ہیں، یہ ساری کی ساری وہ افواج ہیں جو ملا نے اپنے لیے پالی ہے. اور یہ تاریخ میں بھی ایسا ہوتا رہا ہے. میں آپ کو تھوڑا سا اس کا ہسٹری کا ذرا سا بیک گراؤنڈ دے دوں کہ مڈل ایسٹ میں تھی مملوک سلطنت. مملوک سلطنت کیا تھی؟ وہ بھی یہی تھے، یتیم خانے تھے. جب یہ بڑھتے جاتے ہیں بڑھتے جاتے ہیں بڑھتے جاتے ہیں، اور جب یہ اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ بڑی تعداد میں ہو جاتے ہیں، تو پھر یہ حکومت کو اور اس کی فوج کو، اس کی رٹ کو چیلنج کرنے لگتے ہیں. اتنی بڑی طاقت ہو جاتی ہے. اور انہوں نے بادشاہتیں بھی اپنی بنائی ہوئی ہیں. مڈل ایسٹ میں مملوک سلطنت تھی، اور مملوک سلطنت کی بھی ایک دو کڑیاں رہی ہیں، وہ آپ ہسٹری میں سرچ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ انڈیا میں رہی ہیں، ہندوستان میں بھی خاندان غلامہ تھا. اس کے بعد پھر آ جاتے ہیں یہ عثمانی سلطنت. عثمانی سلطنت کا ایک نظام یہ تھا کہ جتنے بھی یتیم خانے ہوتے تھے یہ قومی آئے ہوئے تھے، یعنی یہ نیشنلائز تھے. ان کے جو بچے ہوتے تھے یہ بڑے ہو کر فوج میں جاتے تھے، اور یہ فدائین کہلاتے تھے. اور یہ بڑے ہی ڈائی ہارڈ قسم کے سولجرز تھے، کیونکہ ظاہر ہے نہ رونے والا نہ کوئی رونے والی جناب علی. تو ان کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہوتا تھا، یہ بہت ڈائی ہارڈ سولجرز ہوتے تھے. تو عثمانیوں نے تو اس عذاب کو کنٹرول کیا ہوا تھا، کیونکہ یہ فوج میں یہ چلے جاتے تھے. پھر عثمانیوں کے بعد 1922 میں عثمانی خلافت کے خاتمے کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ پھر سے یہ بڑھنے شروع ہوئے اتنے بڑھ گئے کہ انہوں نے ملک کے اندر ایک یعنی مملکت اپنی بنا لی، اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ. اور انہوں نے افغانستان پہ قبضہ کر لیا. تو یہ سارے یتیم خانے جو ہے نا، ان کو کنٹرول کرنا لازمی ہے. لیکن ان کی پشت پناہی کیسے ہے؟ اب ہم چلیں گے اس کے اندر قرآنی ریفرنسز کے اوپر. تو پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ یہاں پہ ہمارا سارا جو ہمارا ان کے ساتھ رہتا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے ترجمے ہی غلط کیے ہوئے ہیں.
اب آپ دیکھیں وہی لفظ یتیم کا، یہ جو لوگ عربی گرامر سے تھوڑے بہت واقف ہوں گے وہ جانتے ہیں کہ اس کے ڈیریویٹیوز ہوتے ہیں، یعنی ایک ہی لفظ سے آپ بہت سارے ڈیریویٹیوز بنا سکتے ہیں۔ اور اب آپ یہاں پہ دیکھیں مختلف آیات ہیں، میں ان کی ابھی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، بس سرسری طور پہ اب یہاں پہ یتیم سے فتیممو ہے، جس کو انہوں نے وہ تیمم کرنے کے لیے استعمال کر دیا ہے، یعنی یتیم کے لفظ کو انہوں نے کہ مٹی کے اوپر ہاتھ مارو اور وہ آپ کا تیمم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں یتم نورہی، کہ یہاں پہ یتم کا لفظ جو ہے نا وہ انہوں نے کمپلیٹ کے لیے ہے، جو زیادہ مناسب لگتا ہے۔ متم، آگے متم نورہی، پھر اس کے بعد پھر یتم الرضا، ٹھیک ہے۔ اب یہ آیت اس کے اوپر بھی ہم بعد میں ذرا ڈسکس کریں گے، لیکن میں نے یہاں پہ بس ایک جگہ پہ ویسے ہی لسٹ کر دیا ہے۔ تمت کلمات و رب کا، اب یہ بھی سیم لفظ ہے، تمت یہ پاسٹ ٹینس میں آ گیا ہے، تو اور اس کے بعد پھر دیکھیں تماماً، یہ تمامہ یہ لفظ بھی اسی کا ڈیریویٹو ہے یتیم کا۔ اور اتممناہا بعشر فتمہ، یہاں پہ دو اس کے ڈیریویٹیوز استعمال ہوئے ہیں، اور ان دونوں کا معنی وہ نہیں ہے جو ملا بتاتا ہے آپ کو۔ یتم و نعمت، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ یتم و نعمت آ رہا ہے، اب آپ دیکھیں پھر ایک اور بھی یہاں پر آپ دیکھیں وما علینا الا البلاغ المبین۔ اچھا یہ میں نے لفظ کس لیے بول دیا کہ بلاغت کا لفظ وہاں پہ اکثر جو کچھ آیتوں میں استعمال ہوا ہے، اور یہاں وہاں پر بلاغت جو ہے نا وہ سن بلوغت کے طور پہ آ رہا ہے، یہاں پہ بلاغت واضح کرنے کے لیے ہے، کھولنے کے لیے، ایکسپلین کرنے کے لیے۔ تو اب یہ تمام الفاظ تم سے شروع ہوتا ہے، تماماً، اتممناہا، تمت، یتمو، فتمہ، متمو، یتیمن، یتامہ، یتیم، یتامہ، یتیمین، فیتممو، تو یہ سارے کے سارے ایک ہی لفظ کے ڈیریویٹیو ہیں، لیکن انہوں نے ہر جگہ پہ ان کے مختلف ترجمے کیے ہوئے ہیں۔ سب سے مزہ کا خاص تو فتیممو ہے، جو مٹی کے اوپر ہاتھ ڈالنے سے انہوں نے بنایا ہوا ہے۔ تو یہ سارے ان آیات کو ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں۔ اب ہم آتے ہیں ان آیات کی طرف۔ اب آپ بولیں گے کہ جی یتیم کو تو بڑا حق دیا ہوا ہے، ہاں بہت حق دیا ہوا، اور بڑی تلقین کی ہوئی ہے اس کے ساتھ چیریٹیز کرنے کے لیے، اس کے ساتھ اچھا رویہ کرنے کے لیے۔ یہاں پر یہ ساری وہ آیتی ہیں جن کا جو ہے، اب یہ دیکھیں یہاں کتنی آیات ہیں، بہت ساری آیتیں، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 آیات ہیں، جس کے اندر ایک ہی موضوع ہے کہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یتیموں کے ساتھ کبھی ان کو خالی ہاتھ نہ لوٹاؤ، اور اگر کچھ نہیں ہے تو ان کے ساتھ کم سے کم اچھی بات کر لو، اور جس نے یتیم کا مال کھایا تو اس نے اپنے پیٹ میں آگ بھر لی۔ لیکن یہ جو ہے نا، یہ اس کو ہم جیسے انگلش میں بولتے ہیں یہ وائڈ سٹیٹمنٹس، یہ بہت یعنی بہت وائڈ اصطلاحات استعمال کی گئی ہیں۔ ان ساری آیات کے اندر ایک بھی محکم حکم نہیں ہے کہ آپ ان کے ساتھ آپ نے ان کے کیسا رویہ کرنا ہے۔ یہ ساری کی ساری جو ہے نا ایک طرح کی جنرل ہے، اور اس طرح سے تو یعنی بڑی میٹھی میٹھی آپ کو لگتا ہے کہ یار بڑا اچھا رویہ ہے، لیکن احکامات ان میں سے کسی ایک آیت میں بھی احکامات نہیں ہیں۔ یہ سارے جو ہے نا ایک طرح کا یعنی پیسیفائی کیا ہوا ہے کہ، اور یہ ہمیشہ ملا آپ کو یہی آیتیں دکھائے گا کہ دیکھو یتیم کے ساتھ اچھا کرنے کا حکم دیا ہوا ہے، تو مسلمانوں کی یہاں پہ ایک اور بھی حجت ہوتی ہے کہ ہاں جی اس میں بھی اللہ کی کوئی مرضی ہوگی۔ تو اب ہم آتے ہیں وراثت کے اوپر، یہ ابھی ہمارے چند میں نے یہاں پر ان کے ترجمے بھی ساتھ لکھے ہیں تاکہ تھوڑا سا ذرا اس کے اوپر ڈسکشن ہو جائے۔ اب یہاں پر دیکھیں یتیم کا لفظ جو ہے نا بات ہو رہی تھی، تو دبئی میں ایک بہت بڑی برانچ ہے یتیم آپٹکس، تو یہ جو ہے نا، اب دیکھیں یہ میں آپ کو اس کی مختلف تصویریں دکھا دوں کہ یہ یتیم آپٹکس جو ہے نا، یہ ظاہر ہے اس کا مطلب اورفن نہیں ہوگا، اس کا یتیم تمت سے ہے یعنی کمپلیٹ ہونے سے۔ یہ یتیم آپٹکس جو ہے نا، یعنی عرب بھی اس بات کو سمجھتے ہیں کہ یتیم کا لفظ وہ اورفن نہیں ہے، لیکن جب قرآن پڑھنے پہ آتے ہیں تو یتیم کو اورفن بنا دیتے ہیں۔ بہرحال ابھی ہم چلتے ہیں ان ترجموں کی
وراثت کی بات ہو رہی تھی. اب دیکھیں یہ ایسے عجیب و غریب ترجمے ہیں جن کو سمجھنا جو ہے نا کم سے کم میری استطاعت سے باہر ہے. میں پھر بھی آپ کو بتاتا ہوں. اب جیسے یہاں پر بات آ رہی ہے 233 میں کہ دودھ چھڑانے کی بات. تو دودھ چھڑانے کی بات میں آتی ہے کہ اگر مطلب دونوں یہاں پہ دیکھیں میں آپ کو ترجمہ دکھاتا ہوں. کہ یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ جب وہ تراز منہما، ٹھیک ہے، جب تم دونوں راضی ہو، یعنی یہ بات ہو رہی ہے یتیم بچے کی اور اس کی ماں کی، کہ جب اگر وہ دونوں راضی ہوں تو چھڑا دیں. اب دیکھیں if they both desire weaning through the mutual consent. اب یہ دیکھیں یہاں پہ بات ہو رہی ہے لیکن اردو کے ترجمے میں انہوں نے کیا کر دیا، بریکٹ میں ڈال دیا، یعنی ماں اور باپ اپنی رضامندی اور باہمی مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں. اب یہ رضا جو ہے نا انہوں نے اس کا دودھ پلانے کا ترجمہ کر دیا. میں اس کے اندر کچھ نہیں کر سکتا، آپ کی مرضی، اس پہ یقین کریں نہ کریں. تو لیکن ایک بچہ کیسے اپنی مرضی دے سکتا ہے؟ جو دودھ پیتا بچہ ہے وہ کیا اپنی مرضی دے سکتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے اب تم میرا دودھ چھڑا دو، اب تم مجھے سیریلیک دے دیا کرو یا کچھ کارن فلیکس دے دیا کرو، کچھ اور دے دیا کرو. تو ایک تو یہاں پہ آتے ہیں. دوسرا آپ دیکھیں ایک اور، اگر تم یعنی اگر تم ان کے اندر انصاف نہ کر سکو تو یتیم لڑکیوں سے شادی کر لو، 2 2 3 3 4 4. تو اب یہاں پر دو سوال اٹھتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یتیم لڑکیوں کا تو چلو ٹھکانہ کر دیا انہوں نے، اب یتیم لڑکوں کا کیا کریں؟ تو یتیم لڑکے کدھر جائیں گے؟ ان کو بھی شادیوں کے ساتھ میں اجازت دے دو کہ چلو ٹھیک ہے 2 2 3 3 4 4 ہسبینڈز رکھ لو. نہیں، یہاں پہ صرف لڑکیوں کی بات ہو رہی ہے. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ میں یہاں پر ایک چیز کلیئر کر دوں کہ جو مسلمان لوگ جب 2 3 4 شادیوں کی بات کرتے ہیں تو وہ اس آیت کا حوالہ لیتے ہیں، لیکن یہاں پر یتامہ کا لفظ لکھا ہوا ہے کہ یعنی صرف یتیم کے ساتھ. تو آپ یہ جو اچھے بڑے گھروں کی جو لڑکیاں ڈھونڈتے ہیں نا کہ جی دوسری شادی میں مجھے دے دو، اس آیت کے مطابق ان کی اجازت نہیں ہے. یہ صرف اجازت جو ہے وہ یتیموں کے لیے ہے. تو اور تیسری بات یہ ہے کہ کیا شادی ہی ہر چیز کا حل ہے؟ یعنی اگر کوئی یتیم ہو گیا تو آپ اس کی پکڑ کے شادی کر دو کہ چلو بس اب گھر سنبھالو، تمہارا ہو گیا ٹھکانہ. مطلب یہ کس طرح کا انصاف ہے؟ تو اس کے بعد پھر ہم آتے ہیں اگلی آیات کی طرف. اور تو اب یہ دیکھیں یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ جو اگر آپ گارڈین بن جاتے ہیں، یعنی کسی بچے کے باپ پیسہ چھوڑ کے مر گیا ہے، اب آپ اس کے گارڈین ہیں، اب اس کے بارے میں کیا خیال ہے کہ جب وہ شادی کی عمر کو پہنچ جائے. اب دیکھیں یہاں پہ حتی بلغ النکاح آ جاتا ہے، شادی کی ایج کو پہنچ جائے تو اس وقت بھی نہیں، بلکہ اس وقت دیکھو اگر ان آنستم منہم رشدا، کہ اگر تم ان کے اندر سمجھداری دیکھو تو ٹھیک ہے. یعنی اب یہاں پر جو گارڈین ہے اس کی سمجھداری کی بات نہیں ہو رہی، یہاں پر بچے کی سمجھداری کی بات ہو رہی ہے. کیا 18 سال سے پہلے اس کی اپنی کوئی ضروریات نہیں ہوں گی کہ آپ اس کو تھوڑا سا پیسہ دے دو، خرچ دے دو، اسکول جا رہا ہے، پاکٹ منی، دوسرے بچوں کو کینٹین سے کھاتے پیتے دیکھے گا تو کیا اس کا دل نہیں کرے گا؟ کیا وہ اس کو پیسہ دینے کی کبھی بات نہیں ہو رہی. اف یو پرسیو ود them گڈ ساؤنڈ ججمنٹ، یعنی اچھی ججمنٹ، تو اچھی ججمنٹ تو بھائی 40 سال کے بعد بھی بہت سارے لوگوں میں نہیں آ پاتی، تو آپ ہمیشہ اس کا پیسہ جو ہے نا. اچھا، پھر اس کے بعد پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ غریب ہیں نا تو آپ، اگر آپ امیر ہیں، اگر آپ سیلف سفیشینٹ ہیں تو پھر آپ اس کے پیسے سے دور رہیں. لیکن اگر آپ غریب ہیں، یعنی آپ گارڈین ہیں اور آپ غریب ہیں، تو پھر آپ اس کے اندر سے تھوڑا بہت پیسہ، آپ اس یتیم کا پیسہ کھا سکتے ہیں، یہ آپ کو اجازت دی جا رہی ہے. اب تھوڑے بہت کا جو ہے نا ہر شخص کا سکیل اپنا ڈفرینٹ ہی ہوتا ہے. تو دیکھیں یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ حسن تدبر پاؤ تو ان کے مال ان کو سونپ دو، ٹھیک ہے نا. اور جب وہ بڑے ہو جانے کے ڈر سے ان کے مال کو جلدی جلدی فضول خرچی میں تباہ نہ کر دو، ٹھیک ہے. مالداروں کو چاہیے کہ ان کے مال سے بچتے رہیں. ہاں مسکین محتاج ہو تو دستور کے مطابق واجبی طور سے تھوڑا سا کھا لے. اب دستور تو یہی ہے کہ بھئی یتیم کا سارا مال ہڑپ کر جاؤ، تو مطلب یہاں پہ اجازت دی جا رہی ہے اس کی. اب آپ اگلی آیت دیکھیں
کہ یہاں پر جو ہے نا وہ کہہ رہا ہے کہ ذکر و مسئلہ حزل انسین. اب یہ جو آیت ہے نا جس کے مطابق مسلمان جو ہیں وہ وراثت کیسے تقسیم کرتے ہیں کہ لڑکے کا حصہ ڈبل کر دیتے ہیں، لڑکی کا آدھا کر دیتے ہیں. تو لیکن اس کے آگے جو اتنی ساری جو ایکسپلینیشن دی ہوئی ہے اور وہ ایسی ہے کہ جو کہ سمجھ سے بالاتر ہے کہ دیکھیں اب اس کا ترجمہ آپ دیکھ لیں کہ اللہ تمہیں اولاد کے بارے میں حکم دیتا ہے کہ ایک لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے برابر ہے، اور اگر صرف لڑکیاں ہی 2 ہوں تو 2 سے زیادہ ہوں تو ان کا مال متروکہ ہے، 2/3 ملے گا. کیا مطلب سمجھ میں نہیں آیا؟ اور میں نے بہت سارے لوگوں سے کہا کہ اس آیت کے مطابق ذرا میرے گھر کی ڈسٹریبیوشن بتاؤ، میرے 2 لڑکے 2 لڑکیاں ہیں، کیسے مال تقسیم ہوگا؟ وہ صرف یہی ڈنڈے والا اصول لے آتے ہیں، تھم رول لے آتے ہیں کہ ذکر و مسئلہ حزل انسین، کہ لڑکے کا حصہ ڈبل اور لڑکی کا آدھا. یہی ہر جگہ چلتا ہے. وہ اس کے آگے آیت اب آگے دیکھیں، پڑھ لیتے ہیں. اور اگر ایک ہی لڑکی ہو تو اس کے لیے آدھا ہے، اور میت کے ماں باپ میں سے ہر ایک کے لیے اس کے چھوڑے ہوئے کا مال چھٹا حصہ ہے. کیا مطلب؟ اور اگر اس کی میت کی اولاد ہو تو بھئی اولاد تو پہلے ذکر تھا، تو وہاں پہ تم نے کیا ذکر کیا پھر؟ اور اگر اولاد نہ ہو اور اگر ماں باپ وارث ہوتے ہوں تو اس کی ماں کے لیے تیسرا حصہ ہے، باقی کدھر جائے گا؟ اور اگر میت کے لیے کہ کئی بھائی ہوں تو پھر اس کی ماں کا چھٹا حصہ ہے. اور یہ حصے اس وصیت کی تکمیل کے بعد وغیرہ وغیرہ. یعنی ایسے عجیب و غریب ترجمے کیے ہیں کہ یہ ملا بھی یہاں پر جو ہے نا آپ کو چکما دے جاتا ہے اور وہ اس بات کو گول کر جاتا ہے، اور وہ صرف ایک ہی تھم رول لگاتا ہے کہ لڑکی کا آدھا لڑکے کا ڈبل. اچھا، اب یہاں پر ایک اور بھی ذکر آ رہا ہے کہ اگر لڑکیاں جو ہے نا وہ یعنی اگر بیوی مر جائے تو شوہر کو کتنا ملے گا، اور تو یہاں پر اگر شوہر مر جائے تو بیوی کو کتنا ملے گا. تو یہاں پر وہ ذکر ہے کہ شوہر مر جائے تو بیوی کو کتنا ملے گا، لیکن بیوی مر جائے تو شوہر کو کیا ملے گا یہ نہیں ذکر ہے. تو وہ وہاں پہ وہ پورا مال ہڑپ کر لیتا ہے کیونکہ وہ اس کی بیوی تھی. اور یہی جسٹیفیکیشن ملا استعمال کرتا ہے جب وہ اس سے پوچھتے ہیں کہ بھئی لڑکے کا ایسا آدھا کیوں اور لڑکی کا یعنی لڑکے کا ایسا ڈبل کیوں اور لڑکی کا آدھا کیوں. تو وہ اسی آیت کو استعمال کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ آپ نے بھی سنا ہوگا کہ جی ان کو شوہر سے بھی تو مل جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شادی کرنے کے بعد جب وہ 70-80 سال میں اس کا شوہر مرے گا جا کر بڑھاپے میں جا کر پھر اس کو پیسہ ملے گا جو وہ آدھا ضرورت کے ٹائم پہ. اب اس عمر میں اگر اس کو پیسہ ملا بھی تو اس کا کیا فائدہ. تو بہرحال وہ یہاں پہ اس کی توضیح یہ استعمال کرتے ہیں لڑکی کا آدھا اور لڑکے کا ڈبل کیوں، کیونکہ لڑکے کو بیوی کے مرنے سے بھی مر جائے تو اس کا پیسہ مل جاتا ہے، اس کا سارا پیسہ مل جاتا ہے. اور اگر شوہر مر جائے تو بیوی کو اس کے اندر کم دیکھیں کتنا ملتا ہے. یہاں پہ بہت کنفیوزنگ ہے یہ، آپ اس آیت پہ خود ہی آپ اپنی ریسرچ کر سکتے ہیں. 4:12 ہے تو لیکن وہ اس کی توضیح یہیں سے استعمال کرتے ہیں. اچھا، اب آپ دیکھیں کہ وَلَكُمْ جَعَلْنَا مَوَالِيَ وَلِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبُونَ، کہ اب کہ یہاں سے جو حصہ بتایا جا رہا ہے کہ تمہارا حصہ مقرر کیا ہے ہم نے تمہارے رشتہ داروں اور تمہارے ماں باپ کی طرف سے. لیکن اگلی آیت آپ دیکھیں کہ تم سے پوچھتے ہیں، یہ کلالہ والی آیت. اب یہ دیکھیں یہ بھی بہت کنفیوزنگ ہے کہ اگر اس کے جو ہے نا اس کا اردو ترجمہ دیکھ لیں. آپ سے فتویٰ پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کلالہ کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے کہ اگر کوئی شخص مر جائے جس کی اولاد نہ ہو اور ایک بہن ہو تو اس کے لیے چھوڑے ہوئے مال کا آدھا حصہ ہے اور وہ بھائی اس بہن کا وارث ہوگا. کون سا بھائی اس بہن کا وارث ہوگا؟ کیا کنفیوژن والا ترجمہ ہے. اگر اس کی اولاد نہ ہو اور اگر اس کی بہنیں 2 ہوں تو انہیں کل چھوڑے ہوئے کا 2/3 ملے گا. اور اگر کئی شخص اس ناطے سے ہیں
مرد ہیں بھی ہیں اور عورتیں بھی ہیں، تو مرد کے لیے حصے میں مثل 2 عورتوں کی ہے، یعنی مرد کا حصہ ڈبل ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے بیان کے وغیرہ وغیرہ۔ اچھا، اب دیکھیں یہاں پر ایک اور آیت ہے کہ یہاں پر جو آیت ہے نا وہ یہ ہے کہ اب 6152، اور میں ساتھ میں اس کو ریلیٹ کرنا چاہ رہا ہوں اس کے ساتھ یہ 4615 کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ تو اب آپ یہ دیکھیں یہاں پر لکھا ہوا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الْمَالَ الْيَتِيمَ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، کہ یتیم کے مال کے پاس نہ جاؤ لیکن وہ جو اچھا طریقہ ہو، یعنی جاؤ لیکن اچھے طریقے سے جاؤ، حتیٰ یبلغ اشدہ۔ اب یہاں پر یبلغ اشدہ جو ہے نا وہ انہوں نے استعمال کیا ہے کہ اس کی میچورٹی کی ایج تک۔ اب میچورٹی بھی ایک کوشچنیبل ہوتی ہے، کون کب میچور ہوتا ہے، لیکن ابھی آپ یہ دیکھیں کہ یہی والدین کی بات ہو رہی ہے جب وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وغیرہ 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 حتیٰ اذا بلغ اشدہ، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پہ جو بلغ اشدہ ہے وہی سیم الفاظ، لیکن یہاں پہ بڑھاپے کے لیے استعمال ہو رہے ہیں۔ تو اب اگر اس آیت کو وہ اس جگہ پہ استعمال کریں یتیم کا مال لوٹانے کے لیے، تو اس کا مطلب ہے وہ اس کے بڑھاپے میں جا کر اس کا مال لوٹائیں گے، یعنی ساری جوانی وہ رلتا رہے گا اس کو، اور اس کے پاس خرچ کرنے کے لیے اس کے ہی باپ کا پیسہ چھوڑا ہوا نہیں ہوگا، اور وہ بڑھاپے میں جا کر اس کو پکڑا دیں گے اگر وہ تب تک اس کو یاد رہا تو۔ اب یہاں پر دیکھیں اس آیت کے اندر صاف بتا دیا گیا ہے کہ جو رشتے ہیں وہ صرف بلڈ ریلیشنز ہی ہیں، وہی رشتے ہیں جو خون کے رشتے ہیں، جو کہ آپ کے اپنے یعنی جو آپ کے منہ بولے رشتے ہیں ان کو اسلام ریکگنائز نہیں کر رہا۔ اگر آپ نے کسی کو بیٹا بنا دیا، ٹھیک ہے، اور اس کے اندر بہت ساری مثالیں میں آپ کو ایسی دے سکوں گا جس سے سن کر آپ کو شاید تھوڑی سی تکلیف بھی ہو، کہ وہ زلیخا کا قصہ ہے۔ اب ملا کہیں گے کہ نہیں اس کے تو کوئی سند نہیں ہے، تو پھر سند نہیں ہے تو پھر ہمیں کیسے پتہ چلا کہ جن ماں باپ نے یوسف کو، یعنی جس امیر نے اور اس کی ملکہ نے اس کو ماں باپ بن کر پالا، اور جب وہ یوسف بڑا ہوا تو اسی کے ساتھ اپنی یعنی منہ بولی ماں کے ساتھ اس نے شادی کر لی، اور محمد نے بھی اسی طرح سے اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی سے شادی کر لی۔ تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ وہ جو اڈاپٹڈ سنس ہیں وہ آپ کے بچے نہیں ہیں، یعنی وہ صرف وہی بچے ہیں جو آپ کے خون سے پیدا ہوئے ہیں، اسی لیے مسلمان جو ہے نا کسی غیر بچے کو پیار نہیں دے سکتا۔ تو اس کے بعد آپ دیکھیں کہ 33:5 میں تو یہاں پہ کہہ دیا گیا ہے call them by the names of their father ادعو بآبائہم هو اقسط عند اللہ، کہ لے پالک بچوں کو ان کے حقیقی باپ کی نسبت سے بلاؤ۔ اب یہ بات کہنے کو بہت سندر لگتی ہے، بہت اچھی لگتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی اس کو اپنا نام نہ دو۔ اب دیکھیں جب آپ کی بیوی آتی ہے گھر میں، ٹھیک ہے، وہ حالانکہ ایک کانٹریکٹ کے ذریعے آتی ہے، اس کو تو آپ فوراً اس کا باپ کا نام ہٹا کر اپنا نام لگا دیتے ہیں، لیکن ایک بچے کو جس کو آپ نے پالا ہمیشہ، اس کو آپ اپنا نام نہیں دے سکتے۔ تو اس کے بعد پھر آپ دیکھیں آگے آیت کیا کہتی ہے، یہ زید کے بارے میں بات ہو رہی ہے جس کا ذکر ہو رہا ہے کہ زید کی بیوی سے شادی کرنے کو پرمٹ کیا جا رہا ہے۔ بہرحال اچھا، اب یہ دیکھیں اب یہ پردے والی آیات بھی ہیں چند ایک، اس کو بھی تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں۔ اب یہ جو آیات ہیں نا یہ بتاتی ہیں کہ کن کن سے پردہ کیا جا سکتا ہے، محرم نہ محرم والی آیات ہیں۔ تو اب یہاں پر جو ہے نا خیر ایک تو پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پردہ جو ترجمہ کیا ہے اس آیت کو ہم پہلے دیکھ لیتے ہیں، 33:59 کو پہلے دیکھ لیتے ہیں۔ اس کے اندر بتایا گیا ہے کہ بھائی المؤمنین یدنین علیہم من جلابہن، کہ believers to bring down over themselves۔ اب یہ over themselves انہوں نے خود کر دیا ہے، پارٹ بھی انہوں نے بریکٹ میں لکھ دیا ہے۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ اپنی چادر لٹکا لیا کریں اپنے اوپر سے۔ اب اپنے اوپر سے انہوں نے خود ترجمہ کیا ہے، یہاں پہ آپ دیکھیں عربی متن میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔
آگے جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ این یورفنا، کہ وہ پہچانی جائیں، کہ پتہ چلے کہ بھئی کون، وہ کون جا رہی ہے، پتہ تو چلے کون ہے. یعنی زبیرہ ہے، حمیدہ ہے کہ جمیلہ ہے، کون ہے؟ یا یہ کہ اندر لڑکا ہے کہ لڑکی ہے، یہ پتہ تو چلے. این یورفنا، پہچان ضروری ہے، اور پہچان چہرہ کھول کر ہی ہوتی ہے. لیکن اب آپ یہ دیکھیں، اب ہم اس آیت پہ آتے ہیں جہاں پر یہ پردے کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ کن کن سے آپ پردہ نہیں کریں تو کوئی حرج نہیں ہے. تو اب اس کے اندر وہ یتیموں کو انہوں نے ٹوٹلی آؤٹ ہی کر دیا ہے. تو یعنی کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ لوگ کبھی بھی آپ کے گھر کا حصہ نہیں بنتے. قرآن اس کو انکریج نہیں کرتا کہ یہ آپ کے گھر کا حصہ بنے. تو بہرحال بہت بہت شکریہ. کہنے کی بات یہ تھی کہ یہ جو پورا نظام ہے یتیم خانے کا، ہمیں ملا سے لڑائی کر کے ہمیں یتیم خانے خالی کرنے ہی پڑیں گے. پھر آپ دیکھیں کہ اسلامی جمہوریہ میں ایک اور قانون ہے کہ وہ غیر مسلموں کو بچہ اڈاپٹ نہیں کرنے دیتے. اور ان کی لاجک یہ ہے کہ چونکہ بچہ دین اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، اگر غیر مسلم ان کو اڈاپٹ کرے گا تو وہ ان کو مذہب سے ہٹا دے گا. ان کو یہ تو فکر ہے کہ وہ بچہ مذہب پہ رہے، لیکن اس کو گھر مل جائے یہ فکر نہیں ہے ان کو. تو ہمیں پلیز یہ یتیم خانے جو ہے نا، اگر ہم نے اپنے ملک سے ملا راج ختم کرنا ہے تو ہمیں یتیم خانے خالی کرنے ہی پڑیں گے. بہت بہت شکریہ.